میرے دوستوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اعمال تو وہ نہیں کر سکتے جو کرنے چاہیے، لیکن ایک خیال میرے دل کے اندر رہتا ہے، ایک تمنا میرے دل میں رہتی ہے، ایک آرزو میرے دل کے اندر رہتی ہے۔ مجھے وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، حکموں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اے میرے شاگرد، سنو، المرء مع من احب، انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا کے اندر وہ محبت کرے گا۔ میرے دوستوں، میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنی اپنی جگہ پر انفرادی اور اجتماعی اعمال ادا کرو، لیکن ایک اپنے اندر خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ معاشرے کے اندر نیک لوگوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، یہ نیکی ہمیں انشاءاللہ آخرت کے اندر کام آئے گی۔ نیک لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، جو تنہائی کے اندر بھی، جو اجتماعیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ نیک وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق ان کے اچھے ہیں، جو ہر موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلامی لوگوں کے ساتھ، شریعت کے ساتھ وابستہ لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق رہے، نیک لوگوں کی مجالس اختیار کرنے کا موقع ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی عظیم کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی، نصیحت کی بات کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت کی بات ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم ایسے معاشرے کے اندر ہیں جہاں صبح و شام ایمان کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ایماندار لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کریں، ان کے ساتھ اپنی نشست و برخاست رکھیں۔ بڑے دور سے لوگ تشریف لائے، بابا جی کے ساتھ میرا بھی کچھ عرصہ سے تعلق ہے، بڑا نورانی تعلق ہے۔ یقین جانے ایسے اصول والے بندے، ایسے نیک بندے، نیکیوں سے محبت کرنے والے بندے، نیک کام کے لیے فوراً قدم کو بڑھا لینے والے بندے، بابا جی کی تعریف بھی کی جائے تو اس موقع پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یقیناً ان کے اندر یہ خامی اتم درجے کی موجود تھی۔ اس نسبت سے میرا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ الحمدللہ نماز کے پابند سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی توفیق نصیب فرمائی، عمرے کی توفیق نصیب فرمائی، اپنے اہل و عیال کو ہمیشہ دین کی ترغیب دی، ایمان کی ترغیب دی، اسلام کے اوپر زندگی بسر کرنے کا ہمیشہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے یہ الحمدللہ گھر کے اندر انفرادی اور اجتماعی طور پر بات کیا کرتے تھے۔ آج ان کے لیے وہی آخرت کے اندر ذخیرہ بنے گا۔ آج وہی گفتگو جو اپنے بیوی بچوں کے درمیان انہوں نے کی، نماز کی پابندی کرو، شرعی پردے کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، جھوٹ سے دور رہو، غیبت سے بچتے رہو، بے جا لوگوں کو تکلیف اور مصیبت میں نہ ڈالو۔ آج بابا جی کی یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ حرام کی چیز، حرام کا پیسہ کبھی سامنے بھی آیا، پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، حرام کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا، ہمیشہ گفتگو رہی۔ یقین جانیے کہ موت کو سامنے رکھتے، ایک ہفتہ پہلے شاید اسی دن میں نے ان کی بیمار پرسی کی، ان کے پاس بیٹھا، اس وقت بھی آخری الوداعی ملاقات تھی۔ کہنے لگے قاری صاحب، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی کمی پیشی، مجھے معاف کرنا۔ اور انسان موت کا، جیسے ہمارے بزرگ لوگ کہا کرتے ہیں کہ انسان موتودہ مال ہے، بابا جی کہنے لگے کہ انسان موت کی چیز ہے، اس لیے قاری صاحب مجھے آپ بھی معاف کریں، میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان قریب یہ لوگ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، ایک علاقے کے اندر، محلے کے اندر سے کسی بزرگ آدمی کا اٹھ جانا بہت بڑا المیہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے ان کے وہ راستے، ان کے وہ طریقے، ان کی وہ گھر کے بڑے مقاصد، نیک مقاصد جو انہوں نے جاری اور ساری کر دیے ہوں، انہیں پایا تکمیل تک پہنچانا ہم سب کا اخلاقی مذہبی فریضہ بھی ہے۔
بابا جی کے ساتھ آپ لوگوں کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے, بڑی وابستگی رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجتماعی دعا ہوگی الحمدللہ نماز جنازہ کی صورت کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے, بابا جی کی بخشش فرمائے. آنے والی منزل بڑی مشکل منزل ہے, لیکن اہل ایمان کے لیے بڑی آسان منزل ہے. میرے دوستو, حشر کا دن بہت بڑا طویل دن ہے, لیکن حشر کا دن ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہے ان کے لیے سیکنڈ کی مقدار میں ہے. میرے دوستو, پل صراط کی مسافت بہت دور ہے, بہت لمبی ہے, بہت مشکل ہے, لیکن اہل ایمان کے لیے بہت آسان ہے. ایمان کی دولت کیا ہے؟ صبح شام آوازیں لگتی ہیں, اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنے ایمان کو قیمتی سمجھو, ایماندار لوگوں کے ساتھ بیٹھو, ایمان کی اپنے اندر نشانیاں علامات پیدا کرنے کی کوشش کرو. جو ایمان کی علامت آپ کے اندر موجود ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے استقامت مانگو.